سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر، خصوصاً حضرت امام حسین پر، کہ جو آج کربلا کے کسی پہل میں، کسی حصے میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ گویا 72 کا یہ سفر ہے اور آج کی یہ شب ہے، اور اس کے بعد خالق حقیقی سے ملاقات ہے۔ میں محمد اویس ربانی اور الف لام میم کے اس خصوصی حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 9 محرم الحرام کی نسبت سے یہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی خاص علماء کرام۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا میرے ساتھ تشریف فرمائے مفتی فضل سبحان صاحب کو، اور ساتھ میں خوش آمدید کہوں گا علامہ امین شہیدی کو۔ ضمناً آج کے اس پروگرام کی پیچھے ایک تاریخ ہے۔ میں تاریخ آپ کے سامنے کیا رکھوں؟ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ یہ 9 محرم اور اس کے بعد یہ عاشور کی صبح اور اس کی شام ہم پہ کیا ستم ڈھاتی ہے۔ تاریخ کے کون سے اوراق ہیں جو پلٹ پلٹ کے خود گواہی دے رہے ہیں کہ حسین مظلوم اور حسین کے اوپر ہونے والا ظلم تاریخ کا سب سے بدترین جرم اور ظلم ہے۔ حسین نے لا الہ کا کلمہ بلند کیا، وہ بھی تلواروں کی چھاؤں میں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کی صدائیں 9 کے نیزہ پہ بلند ہو رہی ہیں۔ یہ قاری قرآن کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے، علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، سیدۃ النساء العالمین کا فرزند نیک ہے، اور ایسا ہے کہ جو کسا کی حالت میں ان 5 لوگوں میں سے 5واں ہے۔ ایسا ہے کہ جو پاک ترین ہے، کہ جس کا قاتل بھی گواہی دے رہا ہے کہ جب وہ ان سے یعنی امام حسین سوال کرتے ہیں اپنے قاتل سے کہ تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں، تو خود قاتل کی بدبودار زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ بے شک روئے زمین پہ آپ سے زیادہ معطر، معتبر اور فضیلت والا شخص نہیں ہے کوئی۔ آپ حسین ابن علی ہیں، آپ فرزند فاطمہ ہیں، آپ ذہب ابن ذہب ہیں، آپ فضہ ابن فضہ ہیں۔ آپ کے اوپر کیا تعارف کروایا جائے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ ایسے شخص کو جان بوجھ کر جانتے ہوئے کربلا کی صحرا میں ترسایا گیا، تڑپایا گیا اور بالآخر شہید کر دیا گیا۔ میں شہادت حضرت امام حسین کے حوالے سے گفتگو کا طلبگار ہوں، اور بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا، شہیدوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ آج سر شہادت سے یوں پردہ اٹھائیں گے۔ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں مفتی فضل سبحان صاحب سے، آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، حضرت امام حسین 9 محرم یہی موقع ہے، اس موقع میں یہ شب اور اس کے بعد پھر صبح کا وقت جنگ کا، سیدنا امام علی مقام کی جنگ کو، آپ کے صبر کو، آپ کے خطبات کو، آپ کی فتوحات کو، آپ کی پوری زندگی کو اس ایک لمحے میں لپیٹ اور سمیٹ کے دیکھا جائے تو کیسے نظر آتے ہیں حسین آپ کو علیہ السلام؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ واہ! اس شعر کو اگر عملاً سچ کر دکھایا ہے تو وہ نواسہ رسول، جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کر دکھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی تو اس کے اندر بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں، عبرتیں ہیں، ہم اس سے وہ حاصل کریں۔ جی، ایک تو وہ ظلم کے خلاف نکلے تھے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے نکلے تھے، لیکن امت پر ان کا احسان دیکھیے کہ جب وہ راستے میں ہیں اور انہیں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے، جی، تو وہ اپنے ان متبعین اور اہل بیت سے مشورہ کرتے ہیں اللہ، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی، ایک مشورہ آتا ہے کہ جی کوفہ دغا دے رہے ہیں، کوفیوں نے بے وفائی کی، لہٰذا ہم واپس ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مشورہ جو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قریبی ورثاء کی طرف سے آتا ہے کہ بھائی ہمیں قصاص اور بدلہ لینا چاہیے۔
تیسری رائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو نکلے ہیں حق کے لیے اور ہم تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت سے نکلے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، صحیح، یعنی وہاں پر بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جا رہا۔ اور ایک رائے یہ آتی ہے کہ ہم یہاں سے کسی دوسری سرحد کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں سے بیعت لیتے ہیں اور حالات سازگار ہو اور طاقت ہمیں حاصل ہو جائے پھر جا کر ہم جنگ لڑیں گے۔ جی، بہرحال جب یہ پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر پہلے 1000 کا لشکر آتا ہے، ان کا محاصرہ ہوتا ہے، پھر پیچھے سے اور کمک آتی ہیں، تو اب 3-4 نمازیں پڑھی جا رہی ہے اور نماز کے بعد خطبہ دیا جا رہا ہے، جی، اور اس خطبے میں اپنے ان تمام فضائل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے، جی، کل کو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جی ہم تو جانتے نہیں تھے، ہم تو پہچانتے نہیں تھے، ان کا مقام اور تعارف ہمارے سامنے نہیں تھا، تو وہ ساری چیزیں پیش کر کے ان کی اصلاح کی کوششیں آخر وقت کی جا رہی ہے۔ اور پھر اپنے اہل بیت کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر ان کی طرف سے پہل ہوتی ہے تو پھر ہمیں لڑنا پڑے گا۔ بے شک، تو یہاں پر جو ہے وہ 3-4 انہوں نے آپشن پیش کیے تھے جو تاریخ کی کتابوں سے ہمیں متفرق طور پر ملتے ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ تھی کہ یزید سے ڈائریکٹ ہمیں ملاقات کروائی جائے، ہم اس کے سامنے اپنا جو حق والا فیصلہ ہے وہ رکھیں گے کہ خلافت کے حقدار ہم کیوں ہیں۔ اس آپشن کو اگر قبول نہیں کیا گیا تو دوسرا آپشن یہ کہ ہم کسی بھی مسلم ممالک کی سرحد کی طرف چلے جائیں گے، اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ پھر جو ہے اگر اس پر بھی اتفاق رائے نہیں ہوگا تو اس کے بعد جنگ ہوگی۔ بعض نے چوتھا آپشن بھی لکھا ہے، اور وہ تمام خطوط اپنے ساتھ لائے تھے، وہ ان کو دکھائے گئے کہ تمہارے ایما پر، تمہارے کہنے پر ہمیں بلایا گیا ہے، اور ہم اقتدار کے لیے نہیں آتے، ہم خلافت کو اعلیٰ منہاج النبوت قائم کرنے کے لیے اور لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح کی نیت سے آئے ہیں۔ اگر ہمیں صرف اقتدار کی غرض ہوتی تو وہ تو مکے اور مدینے کے اندر رہ کر بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ ان کے متبعین تھے، لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا جائے۔ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو یہ وصیت بھی کی تھی کہ اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں، پہلے تو دیکھیں پانی روک دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ پانی مشرکین پر نہیں روکا جاتا، نصارہ پر نہیں روکا جاتا، لیکن یہ پانی نواسہ رسول پر، سبط رسول پر، خانوادہ رسول پر جب بند کیا گیا تو آپ نے اس پیاس کو برداشت کیا، لیکن اپنے اہل و عیال کو کہا کہ ہم نے شہادت ہونے کے بعد بھی آپ نے واویلا نہیں کرنا، اپنے چہرے کو نہیں مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو گریبانوں کو چاک کرے اور خصوصاً عورتیں اپنے چہروں پر مارے اور کھلے بالوں کے ساتھ نکل آئے اور جاہلیت کی طرح پکار کرے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کی خواتین بھی اپنے مردوں کو وہ لڑتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، ان کی شہادتیں اور زخم دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایسی فریاد یا شور شرابہ یا واویلا نہیں مچایا۔ تو حق کے لیے ڈٹ جانا اور حق کے لیے کٹ جانا، یہ اگر ہم نے سیکھا ہے تو اہل بیت اطہار کی زندگی سے سیکھا۔ بے شک عاشور کی شب ایک ایسی صدا ہے جناب سیدہ زینب، آپ ہمارا سلام قبول فرمائیں، آپ پہ اللہ رب العزت سلام اور اس کے ملائکہ سلام بھیجیں۔ میری یہ کان گناہگار تاریخ کی کتابوں سے وا مصیبتا وا محمدہ کی صدائیں سن رہے ہیں، اور یقیناً اہل بیت عظام پر یہ وقت، یہ کڑا وقت ہے جو گزرا ہے شہادت امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو کے بعد۔ مگر علامہ امین شہیدی صاحب، یہ جو شہادت ہے حضرت سیدنا امام علی مقام کی، یہ دراصل کسی مقصد کی طرف لے کر آتی ہے۔ کیسے 3 روز کے بھوک اور پیاس کا مقابلہ کرتے ہوئے امام علی مقام میدان میں اتر آئے، کیسے وہ شخص میدان میں اتر آیا کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جواں بیٹے کا لاش اٹھایا ہو، کیسے وہ شخص جو 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں پیاس بجھا ہوا یا یوں سمجھ لیں کہ زندگی سے رخصت کیا ہوا لایا ہو، حضرت قاسم کو، حضرت عباس کو اس نے الوداع کہا ہو، یہ شخص کس حد تک طاقت رکھتا ہے ابھی بھی تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے، وہ عزم، وہ حوصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو کچھ
برادر مکرم جناب خان صاحب نے فرمایا، میں غور سے سن رہا تھا. تاریخ ہے جو تاریخ نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کو جاننا چاہے تاریخ کا سہارا لیے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے ایک چیز جو طلب ہے، اگر ہم کربلا کے واقعات کو دیکھیں تو کربلا کے واقعات کی جزئیات بھی تاریخ اپنے سینے میں ثبت کر رکھی ہیں، اور تاریخ بالعموم اہل سنت علماء نے ہی لکھی ہے. تمام بڑی اور معتبر تواریخ اگر آپ دیکھیں تو وہ اہل سنت علماء نے. اب اگر ہم یہ کہہ کر کہ کچھ خوارج تھے، کچھ سازشی عناصر تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور اس کے بعد باقی جزئیات کی طرف توجہ نہ دیں، تو میرا خیال ہے پھر نہ کربلا کا حق ادا ہوتا ہے اور نہ ہی سچائی کا حق ادا ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدینہ تو اسلام کا مرکز تھا. مدینہ سے کتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے، جبکہ سب کو پتا تھا کہ حق کے رستے پر ہیں اور یزید بن معاویہ باطل کے رستے پر. کتنے لوگ شریک ہوئے. اسی طرح سے یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ کوفہ میں، جیسے بھی آپ نے بھی شاید ابھی کسی اور پروگرام تعین یزید نے کیا تھا اور اس نے آ کے انتہائی کی تھی، جس طرح کے کرفیو کا نظام کوفہ میں رائج تھا، اور جس کے بعد کوفہ سے کا گھر سنا محال، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام ہاتھ دے کر جامع. مدینہ کے کتنے لوگ تھے، مکہ کے کتنے لوگ تھے، اور کوفہ کے کتنے لوگ؟ آپ کو کوفیوں کی. ہاں، کہ واقعہ کے بعد امویوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ اصل کے چہروں پر پردہ کو بدنام سے کیا جائے. جن لوگوں نے کسی بھی صورت میں ان کا ساتھ کے چہروں کے پیش کر دیا جائے، جیسے بہت سارے میں حسینی میں رول ادا کیا، لیکن بعد میں ان کو کے طور پر پیش کی، الزامات لگائے گئے، ان کی کردار کی گئی، ان کو دشمن دین طور پر کر دیا گیا. لیکن یہاں پر وہ اور کس نے کیا؟ حکومت کیا، ریاست نے کیا، اور ریاست سے تنخواہ لے کر لینے والوں نے کیا. پک اینڈ چوز کسی بھی صورت میں درست نہیں. جب ہم خود امام حسین کے اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس واقعے کو منحرف کرنے کی بھی کوشش کی گئی، رستے سے ہٹا کر اس کے چہرے کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اس کے اصل کو چھپانے کی بھی کوشش کی گئی. وہ ساری کی ساری ظاہر امویوں نے کی نا، تاکہ عام اصل مجرموں سے واقف ہو سکیں، اور جو اہل البیت آپ دے رہے تھے ان کو زیادہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب بھی گواہ ہیں بری ان لوگوں سے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا اور آپ کی تمام مسلمانوں کے ماتھے کا جھومر ہے. یہ بھی تو آخر انہی مورخین نے لکھا، انہی نے کہ امام حسین کی 61 ہجری کو ہوئی، 62 اور 63 ہجری یزید ابن معاویہ 3 سال رہی. ان 3 سال سب سے بڑا جو کام تھا وہ تو یہی تھا کہ امام حسین اور کمبے خانوادہ رسول کو اور سب کو مار دیا جائے، شہید کیا جائے. دوسرا بڑا کام کعبۃ اللہ پر حملہ ہے، جس نے کیا یزید ابن معاویہ، اور کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے. اب سوال یہ ہے کہ کیا میں باقی میں سے جتنے بھی لشکر والے آئے یہ مسلمان نہیں تھے، یہ سازشی تھے، یہ خوارج تھے؟ نہیں بھائی، اسی ریاست سے تنخواہ لینے والے لوگ تھے. اور اسی طرح سے جب انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا، یہ تمام مورخین نے لکھا ہے، شیعوں کی بات نہیں کر رہا، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ نبوی حرم پر
3 दिन तक उनका कब्जा रहा और नबी के हरम की हुर्मत पामाल होती रही। जी। अस्तबल के तो बिल्लाह इस्तेमाल किया जाता रहा, घोड़े बांधे जाते रहे, और उसके साथ दूसरा वो जो बहुत बड़ा जुर्म था, जी। 10,000 हुफ्फाज को जो या सहाबी थे या ताबईन थे जी। या तबे ताबईन, 10,000 हुफ्फाज को मदीना में कत्ल किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लामा साहब, मैं इस गुफ्तगू की हसासियत और इसकी संगीनियत को महसूस कर रहा हूँ, और ये जुल्म है, जुल्म के ऊपर जुल्म है। मैं एक मुख्तसर से वफ़ा मैं लेने लगा हूँ और उसके बाद लौट कर आऊँगा मज़ीद। आज चूँकि शब आशूर का सिलसिला होगा, मैं जानना चाहूँगा इन तारीख़ी हक़ाइक़ को, और फिर शहादत इमाम हुसैन के इस राज से मैं आशना होना चाहता हूँ। एक मुख्तसर से वफ़ा इफ़लामी में वैस रब्बानी आपका मुंतज़र। खुश आमदेद। आज मुहर्रम की उस तारीख़ में आप सफ़र कर रहे हैं कि जो तारीख़ कभी भूल नहीं सकती। आज की शब इंतहाई गिरां गुजरी है और आज एक मोहलत मिली है तारीख़ को सुधर जाने की, लश्कर यज़ीद को पलट जाने की। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि ख़ुद इमाम हुसैन, आप पे हमारा सलाम हो, मोहलत दे रहे हैं कि शायद सुधरने वाले सुधर जाएं और इधर आने वाले हुर बनकर इधर आ जाएं ताकि निजात पा जाएं। मगर आज भी बहुत से लोग कश्मकश में रहते हैं कि हक़ व बातिल की इस जंग में तरद्दुद, इस्तराब या इसके अलावा भी कोई शय है। मैं हमेशा बताऊँ, हक़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक गलबा अता फरमाया है, चाहे वो तादाद में कम हो मगर वो वज़न में सकालत रखता है और वो अपनी तारीख़ी हैसियत को कभी नहीं खोता। वो ऐसा नूर होता है कि जिसको कुफ़ार और मुशरिकीन अपनी फूंकों से बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो अल्लाह का नूर है और वो बुझता नहीं है। यही सिलसिला है जब आपने देखा कि अबाबील आते और काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाते हैं उन हाथियों से और उनके लश्करों से, और उनको कैसा भूसा बना देते हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। मैं समझता हूँ कि करबला उस तारीख़ का दोहराया हुआ हिस्सा है कि 72 ने कैसे भूसा बना दिया उस लाखों के लश्कर को, उस सल्तनत को, रियासत को और ऐसे लोगों को कि जो उसके हामी थे। और फिर नतीजतन आज हम करबला को याद कर रहे हैं, मुजाहिदीन को याद कर रहे हैं। मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, मिसालें दी जाती हैं करबला की। चाहे कोई भी खैमा हो, वहाँ पे खैमा हुसैन की याद ताज़ा की जाती है। कोई भी हिस्सा हो, चिराग जलाए जाते हैं तो बताया जाता है कि हुसैन की याद में। कोई भी याद नहीं करता जालिम को या उसके जुल्म को, मगर ये कि हुसैन अलैहिस्सलाम पे होने वाले जुल्म और उनकी मजलूमियत की याद आज तक ताज़ा है। मैं मुफ्ती फजल सुभान साहब से 9 मुहर्रमुल हराम और आप अलैहिस्सलाम की इस जंग की कैफियत को भी समझना चाहता हूँ। तारीख़ में शुजा, और शुजा का बेटा इब्न शुजा है जो आज करबला के मार्के में है। बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना जब आपके अपने छोड़ जाएं, साथ देने वाले दूर हो जाएं, मगर अज़्म हुसैन किस हद तक मुस्तहकम है कि अभी भी कायम है हक़ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीदी साहब ने जो गुफ्तगू की तो उसमें ज़ाहिर कुछ सवालात छोड़े हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम तारीख़ी हवालों का यकसर इनकार भी नहीं कर सकते और कुल्लियतन उसको सही भी नहीं मान सकते। सही। और तारीख़ की हैसियत तारीख़ी होती है, कुरान और हदीस की हैसियत वो मुस्तनद और मुदल्लल होती है। जहाँ तक ये सवाल है कि भाई मदीने में या मक्के वालों ने साथ क्यों नहीं दिया, या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को हक़ पर समझते हुए उनके साथ इस काफ़िले में शरीक क्यों न हुए, क्यों न निकले, तो देखिए मदीने वालों और मक्के वालों की तो राय यही थी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी न निकले, और उनका यानी हक़ के साथ होना अंदाज़ा इससे लगाए कि वो मदीने में थे तो उन्हें इंशाअल्लाह तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती थी। वो मक्के में रहते तो शायद उनका बाल भी बेका ना होता, या उससे पहले हज़ारों सहाबा अपनी जानों का नजराना पेश कर देते और सीसा पलाई हुई दीवार बन जाते। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि देखिए, यजीद के जालिम होने का, उसके बदबख्त और कातिल होने का कोई इनकार नहीं करता, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। बेशक। लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनके वालिद थे,
انہوں نے تو اپنے وفات سے پہلے جو یزید کو وصیت کی، حالانکہ اس وقت یزید حاکم نہیں بنا تھا اور اس کی یہ شرنگیزیاں اور اس کی یہ شرارتیں کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ اہل عراق حضرت حسین علیہ السلام کو اور آپ کو مقابل کھڑا کریں گے، آپ نے درگزر سے کام لینا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس قرابت کا، اس نسبت کا تم نے ہر حال میں خیال رکھنا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مدینے کے اندر یزید نے جو ظلم کیا یا مکے کے اندر اس نے جو حرمت کو پامال کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا مسجد نبوی کی حرمت کو پامال نہیں کیا گیا تھا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کہاں سے آئے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں منافقین نہیں تھے؟ کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکمل لسٹ فراہم نہیں کی تھی جس میں منافقین کے نام تھے؟ تو اس زمانے میں وہ لوگ کوفے سے نہیں آئے تھے، ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی یہ لوگ تھے۔ پھر اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ انہیں شہید کرنے والے کون تھے؟ ان کی شہادت میں ہاتھ کن کا تھا؟ اور یہ جو 18,000 یا 12,000 یا 1200 خطوط اور وفود اور پھر یہ جو لوگوں نے بیعت کی تھی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، یہ اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس لیے صحابہ اکرام اگر دونوں طرف تھے تو ان میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، اسی طرح بعض صحابہ نے کھل کر کہا تھا کہ ہم اہل بیت کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہم اہل بیت کے خلاف اپنی تلواروں کو کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے، لیکن ان حضرات نے چونکہ اتنی شرپسندیاں اور اتنی سازشیں بیچ میں آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے تاریخ کے اندر بہت سی چیزوں کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا گیا تھا۔ تو ہم یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ یزید کی صفائی کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ کوئی وہ پیش کرنا چاہتا ہے، اس نے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا، لیکن اس کی بنیاد پر تاریخی حوالوں کو لے کر قرآن اور حدیث کے مطابق جن کی صحابیت ثابت ہو اور جن سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اور عفا اللہ عنہ کا ایسے ٹائٹل جن کے بارے میں ثابت ہو، تو ہماری زبان خدا نخواستہ اگر ان کے لیے زہر اگلے گی تو یہ ہمارے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام تو آپ دیکھیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اگر صلح کی تھی تو کیوں کی تھی؟ ان کو یہ پتا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس صلح کے اہل صلح کی، اور اسی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صلح نہیں کی۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اس وقت جو یزید ہے وہ صلح کا اہل نہیں ہے، اس لیے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن یہاں کمپرومائز نہیں۔ ہماری تلواریں جناب سیدنا امام علی مقام کے ساتھ ہیں، آپ جس سے صلح فرمائیں ہم اس کے ساتھ صلح کریں، جس کے ساتھ جنگ فرمائیں ہم اس کے ساتھ جنگ کریں۔ مگر اس زمانے کے لوگ، علامہ امین شہیدی صاحب، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کشمکش ہے، اور آپ کا سوال اس طرح سے لوں اور پھر آپ ہی سے سوال پوچھوں کہ تعداد تو امت مسلمہ کی بڑی ہے، سلطنت اسلام بہت پھیلی ہوئی ہے، صرف 72 ہی امام حسین کی معاونت کے لیے نکل کر آئے، ان 72 کا حوصلہ اتنا مستحکم کیوں تھا اور دیگر افراد کیا سوچ رہے تھے؟ کہیں آپ وقفہ تو نہیں لیں گے درمیان میں؟ وقفہ تو یقینی ہے، لازمی ہے، اور اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کنٹینیو کیجئے اور میں منتظر رہوں گا۔ دیکھیے، ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں مفتی فضل سبحان صاحب، اور ماشاءاللہ میں ان کا اس حوالے سے بڑا معتقد اور معترف ہوں کہ کوشش کرتے ہیں کہ بڑے معتدل انداز میں گفتگو کریں، اور مجھے ان کی جو دوسری چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ان کو نہ علم ہو تو جا کے خود تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر جو ہے اصل موقف کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت اچھی ایک وہ ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ اس وقت جو ہے آپ کے پروگرام میں شریک ہوں۔ اس کی چونکہ ماضی میں اس طرح سے میں نے دیکھا ہے تو اس لیے میں ان کے منہ پر ان کی یہ تعریف کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ جو انہوں نے بہت خوبصورت سوالات ہیں، بہت اچھے سوالات ہیں۔ اب ذرا جواب پر بھی تاریخ میں جا کر، احادیث کی کتابوں میں جا کر غور کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ کو من و ان کوئی قبول نہیں کر سکتا، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ فضل زمان صاحب بالکل درست کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے احادیث کو بھی من و ان کوئی قبول نہیں کر سکتا، چونکہ اگر کوئی قبول کر رہا ہوتا تو امام بخاری 5 لاکھ احادیث میں سے 4,000 5,000 احادیث کا انتخاب تھوڑی کرتے
اور باقیوں کے بارے میں اپنے انہی بنائے ہوئے اصولوں کے تحت یہ تھوڑی کہتا ہے کہ یہ ساری جو ہے میرے شرائط پر پورا نہیں اترتی اس لیے درست نہیں ہے. یہی کام امام مسلم کا تھا, یہی کام باقی تمام بڑے بڑے محدثین کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تاریخ من و ان قابل قبول نہیں ہے, اسی طرح حدیث بھی من و ان قابل قبول نہیں ہے. اب جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے, اس کی صداقت میں ظاہر ہے کوئی شک نہیں, لیکن اس کی تفسیر میں اور اس کی تعبیرات کو اپنے من پسند نکات کے مطابق ڈھالنے میں امت کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس لیے اس طرح کی چیزیں تاریخ میں بہت زیادہ ہوئی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مواقع اور موارد میں حتیٰ آیات قرآن کا استعمال ان حکمرانوں نے اور ان حکمرانوں کے دسترخوانوں کی ہڈی چوسنے والے مفتیوں نے بہت زبردست طریقے سے کیا ہے, اور حتیٰ بدترین ظالم حکمرانوں کو اولی الامر بنا کر, اللہ کا ولی اور اللہ کا خلیفہ بنا کر ان کے تمام مظالم کو جواز بھی فراہم کیا اور امت سے کہا کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لیں, اب چونکہ وہ حاکم ہیں اس لیے ان کے پیچھے پیچھے چلو اور جو کچھ وہ کہیں اسی کو دین سمجھ لو. یہ اسی قرآن کریم کی غلط تعبیرات اور غلط تفسیریں تھیں. اب میرے جیسے طالب علم اور مفتی فضل سبحان جیسے دوستوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں پر سے پردہ ہم اٹھائیں, تحقیق کی وادی میں جائیں, جا کر اصل کو نقل سے الگ کریں, صحیح کو سقیم سے الگ کریں, اور اس کے بعد پھر اپنی ایک مضبوط رائے بنائیں, لیکن وہ رائے بھی قرآن اور سنت کی صحیح تعبیر کے مطابق ہو. چونکہ ہم نے قبر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, نہ میں نے آپ کو یا مفتی صاحب کو جواب دینا ہے, نہ مفتی صاحب نے مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے, نہ ہم نے اپنے اساتذہ کو جواب دینا ہے. چونکہ بہرحال جب مدرسے بنتے ہیں تو مدرسے اپنے بنائے ہوئے ان اصولوں کی حفاظت کے لیے بہت سارے اوقات میں قرآنی حقائق سے بھی روگردانی کر دیتے ہیں, اور یہ چیزیں آفت ہیں اور بہت بڑی بیماری ہے. اب آتے ہیں آپ کے اصل موضوع کی طرف, جس کی طرف ابھی فضل سبحان صاحب نے اشارہ کیا. جی, مدینہ والے اگر امام حسین علیہ السلام کو حق سمجھتے تھے اور اس لیے ان کو مشورہ دے رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ مدینہ محفوظ ہے, تو اگلے ہی سال مدینہ کو تاراج کیا گیا, تو وہ مدینہ والے کہاں چلے گئے؟ جی, اسی مدینہ 10,000 حفاظ قتل ہوئے, مدینہ والے کہاں چلے گئے؟ اسی مدینہ میں یہ تمام مورخین نے لکھا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 1,000 صحابہ زادیوں کی عصمتیں تاراج کی گئیں, اور اگلے سال وہ اپنے کوکھ سے ناجائز بچے جنم دینے پر مجبور ہوئیں. وہ معاشرہ, مدنی معاشرہ, پاکیزہ ترین معاشرہ, اس معاشرے کے ساتھ یہ سلوک ہوا, تو وہ جو امام حسین کی حمایت کے لیے اگر وہ نہ جاتے تو تلوار لے کر نکلتے, تو اب کہاں تھے جب ان کی اپنی ناموس, نبی کریم کی ناموس, قرآن کریم کی ناموس, مدینہ کے ہر مومن اور مسلمان کی ناموس, مدینہ کے اس عظیم ترین مقبرے کی ناموس, مسجد نبوی کی ناموس تاراج ہوئی, پامال ہوئی, اور اتنے لوگ قتل, کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ اسی طرح سے مکہ میں کعبۃ اللہ پر حملہ منجنیقوں سے اور آگ لگانا اور ڈھانے کی کوشش کرنا, اس میں وہ مسلمان جو مکہ میں رہتے تھے اگر وہ امام حسین کے اتنے حامی تھے اور امام حسین کو روک کر ان کی مدد کر سکتے تھے, تو آج خود کعبۃ اللہ کی حرمت کی پامالی کو روکنے کے لیے کتنے لوگوں نے قربانی دی. قبرستان بقیع میں مورخین کو پڑھیں آپ, جگہ نہیں بچی ان شہدائے مکہ کے مدینہ کی تدفین کے لیے کی صورتحال تھی. اب جب ان تاریخی حقائق اور واقعات کو ہم کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں, تو جو حدیثیں تاریخی وقائع کی تائید کرتی ہیں اور جو تاریخ احادیث کی تائید کرتی ہیں, وہ مل کر ہمیں یہ اصول بتاتی ہیں کہ یہ حق اور یہ غلط ہے. میں علامہ صاحب ایک مختصر سے وقفہ لوں گا, اس کے بعد مفتی صاحب سے اس کا جواب لوں گا, اور میں ظاہر چاہوں گا کہ اگر وقت بچ سکا تو میں ایک منٹ کا نتیجہ بھی لے سکوں. میں مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں. البتہ یہ کہ تاریخ کی اس شورش میں جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منور میں جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف سے ہوئی, وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور پھر اس کے دفاع میں اور پھر مکمل جنگیں. میں لوٹ کر آؤں گا اور بات ہوگی, علامہ صاحب کی بات کا جواب بھی لے لوں گا, اور مزید اس پہ غور و فکر بھی ہوگا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے.
الف لام میم میں خوش آمدید مفتی فضل سبحان صاحب کے سوالات علامہ امین شہیدی نے سوالات کے جوابات اور جواب کے سوالات بنا کے پیش کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں، تاریخ میں رتب اور یابس زیادہ ہیں، احادیث میں بھی ضعیف اور موضوع ہیں، اور قرآن کریم کی تعبیرات میں بھی لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن حدیث اور قرآن اور تاریخ اس کو ایک پیرائے میں اور پیرامیٹرز میں کبھی بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ حدیثوں کی حفاظت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے ثابت ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سے ثابت ہے۔ یہ درجہ تاریخ کو نہیں ہے، لہٰذا تاریخ کی یہ بات ہے کہ 1000 اس طرح کی جو ہے وہ عصمت تارتار ہوئی، یہ بالکل کوئی مستند بات نہیں ہے۔ باقی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اس وقت بھی جب یزید نے لشکر کشی کی مدینے اور مکے میں تو ان کے مقابلے میں لوگ آئے، جنگ ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ وہ مغلوب ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احد میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، اور حنین میں بعد میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ خدا نخواستہ کوئی اہل حق تھا نہیں یا حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، یہ نتیجہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ دونوں طرف سے یعنی اعتدال کی بات ہو، بیلنس بات ہو، اور محققانہ انداز سے انشاءاللہ جب اپنے دلائل کو سامنے رکھا جائے گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ حق اور باطل کا یہ معرکہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر کھڑے ہونے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب میرے پاس بھی آخری منٹ ہے، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا واقعہ حرہ میں جس طرف آپ نے اشارہ دیا ایسے کوئی واقعہ نقل نہیں ہوا صحیح احادیث میں، مگر مزید یہ کہ نتیجہ میں چاہتا ہوں آپ سے، آپ بھی اگر اختتامی گفتگو فرما دیں۔ دیکھیے، ابن اسیر کو پڑھیے، النہایہ البدایہ والنہایہ کو پڑھیے، تاریخ کامل کو پڑھیے، اور اس طرح سے دیگر جتنے بھی بڑے بڑے مورخین ہیں، اگر انہوں نے یہ بات لکھی ہے نا، اگر اس کی جزئیات میں کسی طرح کا اختلاف ہو تو اس پر میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن کلیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے جو قابل غور ہے کہ مدینہ میں جس طرح کی صورتحال بنی، اس صورتحال میں مدینہ والے اٹھے کیوں نہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر تاریخ کے حوالے سے صدر اسلام سے لے کر اب تک یا پیغمبر اسلام کے اپنے دور میں جو کچھ ہوا اس کو ہم تاریخ کو نکال دیں نا، تو پھر سیرت نبی بھی ہمارے پاس بہت چند سطروں کی رہ جائے گی۔ وہ چیزیں ہم جو کچھ نبی کریم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ تاریخی سے بیان کرتے ہیں، اور انہی مورخین سے بیان کرتے ہیں جنہوں نے باقی چیزیں بھی لکھی ہیں۔ تو اس لیے یہ والا پورشن قبول نہ ہو، وہ والا پورشن قبول ہو، تو ظاہر ہے یہ پھر ایک منصفانہ بات نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا مقابلہ حدیث نہیں کر سکتی۔ حدیث اگر صحیح ہو تو قرآن کی تفسیر ہے، حدیث اگر قرآن سے مطابقت نہ رکھے تو دونوں فریقین کی احادیث ہیں کہ اس کو دیوار سے دے مارو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے تاریخ کا بھی تیسرے درجے میں اس کی حیثیت بنتی ہے، اس کو من جانب اللہ کوئی نہیں کہتا، لیکن وقائع کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی، جیسے خود مفتی صاحب نے ابتدا میں فرمایا تھا شاید، کہ قرآن کریم نے بھی بہت سارے قصے بیان کیے ہیں اشارتاً، بعد میں نبی کی تفصیلات بیان کی ہے، یعنی تاریخ سیکھنے کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ اس لیے جو چیز نظر میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرداروں کو نہ بچائیں، حقائق کو بچائیں۔ حقائق کو اگر بچائیں گے تو کردار خود بخود محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے جو درست کردار ہوگا اس کو چاہے آپ بار بار اس کے خلاف بولے، وہ کردار اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ میں حق ہوں، اور جو کردار غلط ہے وہ کردار چاہے آپ جتنی میں علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں، اور چاہتا ہوں کہ پروگرام اب ظاہر اپنے دقائق سمیٹ رہا ہے۔ میں مفتی فضل سبحان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، خاص طور سے 9 محرم الحرام کے دن علامہ امین شہیدی صاحب تشریف لائے اور اپنی قیمتی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور اپنے مقدمات سامنے رکھے اور سوالوں کے جواب بھی دیے۔ میں ظالمان آپ کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں آرزو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سیدنا امام علی مقام امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی سیرت، گفتگو، گفتار، کردار کو پڑھیں، ہو سکے تو محرم الحرام میں ہی، ورنہ سالہ سال پڑھیں، پورا سال پڑھیں، اور آپ کو سوائے خوشبو کے، مہک کے
اور طیبہ کی رفتار اور گفتار کے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے گا. آپ چاہیں گے تو آپ کو تشنگی اور طلب ہوگی اور پھر آپ ایک نتیجے پہ پہنچیں گے اور آپ کے اندر خدا ایسا مضبوط سینہ پیدا کرے گا کہ جو ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. کونو مع المظلومین کے فلسفے کو آپ سمجھ پائیں گے. بے شک غرور ٹوٹ گیا, کوئی مرتبہ نہ ملا, ستم کے بعد کچھ بھی حاصل جفا نہ ملا, سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.